میری مراد شان اڑیسہ حضرت مولانا مفتی سید محمد نقیب الامین صاحب البرقی دامت برکاتہ العالیہ شیخ الحدیث مرکز العلوم سونگڑا سے ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں کہ مکر و فریب حرص و ہوس کو لیے ہوئے اللہ سے موسیٰ کا عصا مانگ رہے ہیں اور مسجد کو منبر کو مصلی کو بانٹ کر فرعون سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں. توکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومساجدهم آمرة وهي خراب من الهدى. رواه البيهقي في شعب الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ بارگاہ نبی عرش اعظم کا زینہ. دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ. نوجوانوں اٹھو رب کے پیارو اٹھو کعبۃ اللہ کے پاسبانوں اٹھو گلشن شاہدی کی بہاروں اٹھو. دو زمانے کو تم زندگی کا قرینہ. دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ. تجھ کو کیا ہو گیا تو کہاں کھو گیا جاگنے کی گھڑی نوجوان سو گیا تھا کسی کا کسی اور کا ہو گیا ٹوٹ توبہ کر آیا حج کا مہینہ. دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ بارگاہ نبی عرش اعظم کا زینہ. دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ
شادیوں میں یہ مانگن کی منحوس رسمیں جنہیں پورا کرنا بھلا کس کے بس میں زمانہ ہے مدہوش گانجا چرس میں پتا پتر کا بیچے جیون کبھی ماں دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ جانور تو نہیں ہے میرے نوجوان تجھے بیچ ڈالیں تیرے باپ ماں تو ملت کا سرمایہ ہے بے گماں تو توحید و سنت کا رنگی نگینا دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ اٹھائے ہوئے چل تو سنت کا پرچم شریعت کا جھنڈا نبوت کا پرچم بلندی پہ لے چل شرافت کا پرچم سفینہ ہے قرآن کا تیرا سینہ دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ بارگاہ نبی عرش اعظم کا زینہ تو دین اور اسلام کا پاسباں تیری جرت و حوصلہ الامان بدل دے تو ہمت سے رسم جہاں تیرا دل ہے وحدت کا ساجد خزینہ دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ معزز موقر حضرات علماء کرام معزز حاضرین میرے بزرگوں بھائیوں نوجوانوں قابل قدر میری مائیں اور بہنیں آج یہ مدرسہ قمر العلوم بنڈیگا کا سالانہ جشن دستار بندی کا جلسہ ہے جس کے روح رواں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم ہیں میرے دوستو اس علاقے میں میری حاضری پہلی دفعہ ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ خود سے اس علاقے میں حاضری ہوتی لیکن نام بھی میں نے پہلی دفعہ سنا اور جناب لیاقت صاحب راج پترا والے ان کا بار بار اصرار رہا کہ آپ کو حاضری دینی ہے حالانکہ جمعیت علماء اڑیسہ کے تعلق سے اڑیسہ کے مختلف ضلعوں میں جہاں کام ہوتا ہے اور یہاں بھی ہمیں آنا چاہیے جبکہ آپ ہی کے ضلع کے صدر محترم اور ہم سب کے مربی و کرم فرما محسن ملت امیر ملت حضرت مولانا ارشد صاحب راول کیلا جو اڑیسہ جمعیت کے صدر محترم ہیں اور آج کے اس اجلاس کے بھی صدر محترم ہیں حضرت والا تشریف فرما ہے اسی طرح میرے مربی مکرم حضرت مولانا منور صاحب جو بیل پہاڑ ادارے کے روح رواں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں مختلف معتبر مستند علماء کرام اور آج کے اس سفر میں ہمارے بیل پہاڑ کے جناب عارف صاحب رہبر رہے بہرحال میں آپ کے اس علاقے میں حاضر ہوا ہوں میرے دوستو اصل تو یہ ہے کہ ہم کو اپنے مہمان کی بات سننی ہے میں مہمان نہیں میں آپ کے گھر کا ہوں اور جمعیت علماء کی ذمہ داری کے تعلق سے میں معذرت چاہوں گا کہ آپ کی یہاں بڑی دیر سے حاضری ہوئی ہے میرے دوستو اسٹیج پر اور آپ کے ہمارے محبوب شاعر اور سب کے دلوں کی دھڑکن جناب دل خیر آبادی صاحب تشریف رکھتے ہیں جو ہم سب کے محبوب ہیں ان کو بھی آپ کو سننا ہے اور مقرر شیریں بیاں ایک واحد خوش الہان جناب حضرت مولانا سعد النجیب صاحب جو دار جلنگ سے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا خطاب بھی آپ کو سننا ہے میری جو ایک عادت ہے ہر جگہ کہنے کی میں آپ سے کہہ دیتا ہوں میری عادت رات زیادہ جلسے کی نہیں ہے نہ اس فیور میں ہوں میں اس کے خلاف بولتا ہوں میں اس کے خلاف تقریر کرتا ہوں میری کئی تقریریں اس کے خلاف ہیں رات دیر سے جو جلسہ کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے کیسے ہوں گے کیا وجہ ہے جتنے لوگوں کی صبح کی نماز چھوٹے گی جلسے کے ذمہ دار ہوں گے
ہمارے یہاں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، جناب دل خیر آبادی صاحب بھی تشریف لے جاتے ہیں، وہ تو سونگڑا ان کا اپنا گھر ہے، مسکن ہے باقاعدہ۔ تو بہرحال میرے دوستو، ہمارے یہاں 10 زیادہ سے زیادہ 11 بجے کے اندر ہم نمٹ لیتے ہیں۔ اس پر آپ محتاط نہیں ہوں گے، ورنہ دوسرے آئیں گے بند کرنے کے لیے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے، دوسرا ذمہ داری سنبھال لے گا۔ ہم نے اپنی مسجدوں کی حفاظت نہیں کی، صرف نام کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں مسجد ہماری ہے، یہ ہم نے وقف کیا ہے، یہ مسجد کے متولی ہم ہیں، ذمہ دار ہم ہیں۔ میرے دوستو، آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کی سرزمین میں مسجدوں کی جو حالتیں ہیں، آج حکومت کو موقع ملا، حکومت چور دروازے سے آپ کے وقت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے۔ آج پوچھ لیجئے مسجدوں کے کاغذات کے بارے میں، مسجدوں کے جائیداد کے بارے میں، اور تحت المسجد زمینوں کے بارے میں کسی کو پتہ ستا نہیں ہے۔ ہزاروں کروڑوں لوگ کھا گئے۔ آج حکومت جب بل لے کے آتی، ہم کہتے ہیں راستہ جام کر دیں گے۔ دوستو، پہلے اپنے آپ کو جام کرو، پہلے اپنے آپ کو سدھارو، پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنے کاغذات کو دیکھو، پھر جا کر سڑک جام کرنا۔ سڑک جام کرنے سے سڑک تمہیں نہیں ملنے والی۔ یاد رکھیے، ہم غور نہیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ اچھل جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں، اپنے ایمان کو، اپنے مذہب کو سمجھو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تھا، جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے، قربانی دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگشتری ہے، رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ سے سونے کی انگشتری نکال کر آپ نے پھینک دیا۔ روایت میں آتا ہے، ایک صحابی نے کہا، جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد کا جاؤ، اس انگشتری کو اٹھا لو تاکہ اس سے نفع حاصل کرو، بیچ دو میرے نوجوانوں، بیچ کر اس سے نفع حاصل کرو۔ وہ صحابی کا جذبہ دیکھیے، صحابی نے کہا، جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا ہے اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ اٹھا سکتے تھے، بیچ سکتے تھے، اختیار تھا، لیکن جذبہ دیکھیے، جذبہ ایسا رکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ جنگ کے لیے صف لگا رہے تھے، صفوں کو سیدھی کر رہے تھے، یعنی لائن سیدھا کر رہے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سماد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ، وہ سب سے آگے بڑھ جاتے، اللہ کے نبی وہاں سے آتے، اپنے نیزے سے ان کو پیچھے کرتے، پھر جب آپ ادھر صف سیدھی کرنے جاتے پھر وہ آگے بڑھ جاتے، پھر آپ ان کو پیچھے کرتے، جب آپ ادھر جاتے پھر وہ آگے بڑھ جاتے۔ اللہ کے نبی نے انہیں پھر پیچھے کیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ بار بار آگے بڑھ جاتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ انصاف کا لمبردار ہیں، آپ نے میرے بدن پر نیزہ مارا ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ سے بدلہ لوں گا۔ رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی، صحابہ حیران ششدر رہ گئے۔ اللہ کے نبی سے بدلے کی بات کر رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ اس کو بدلہ لینے دو۔ آپ نے اپنا جسم سامنے کر دیا۔ وہ صحابی کہتے، یا رسول اللہ، جب آپ نے نیزہ مارا تھا میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے کپڑا ہٹا دیا۔ وہ صحابی دوڑے ہوئے آئے، اللہ کے نبی سے لپٹ گئے، فرمایا، اردت ان یکون آخر العہد بک ان یمس جلدی جلدک۔ یا رسول اللہ، جنگ کے میدان میں جاؤں گا، جنگ میں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے شہید ہو جاؤں، ہو سکتا ہے دشمن وار کرے، میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، لیکن یاد رکھیے جب شہید ہوں گا اللہ پوچھے گا، سواد کیا لے کر آیا ہے؟ کہوں گا، اے اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں، تیرے نبی کا جسم سے جسم لگا کے آیا ہوں۔
نبی کا جسے نقش پا مل گیا ہے، نبی کا جسے نقش پا مل گیا ہے، اسے راہ حق کا پتہ مل گیا ہے، عبادت کا اصلی صلہ مل گیا ہے، جسے راہ خیر الورا مل گیا ہے، حقیقت میں ہے بس وہی اہل سنت، جسے دامن مصطفیٰ مل گیا ہے، جسے دامن مصطفیٰ۔ دوست بزرگ نوجوانوں، جذبہ صحابہ کا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ آپ جا رہے تھے، ایک مکان پر آپ کی نگاہ پڑی، نظر پڑی، آپ نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فلاں صحابی کا ہے۔ آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے، گویا کہ آپ ناراض ہو رہے تھے۔ میرے دوست بزرگوں، گھر بنانا عیب نہیں، مکان بنانا برا نہیں، آپ اپنے آرام کے لیے، اپنے آرام و آشائش کے لیے بہتر سے بہتر مکان بنا سکتے ہیں، بنائیے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے نبی چاہتے تھے میرا صحابی دنیا کی نعمت زیادہ حاصل نہ کرے، بلکہ اس کو آخرت میں اس سے بہتر نعمت ملنے والی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، مکان بنانا عیب نہیں، اگر تکبر کے لیے، گھمنڈ کے لیے، دکھلاوے کے لیے، فخر کے لیے مکان بناتا ہے، یاد رکھیے اللہ کے نبی نے وہ قیامت کی علامت بتلائی ہے۔ کوئی مکان بناتا ہے گھمنڈ کرنے کے لیے، فخر کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، وہ قیامت کی علامت ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استلا علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولم يرى عليه اثر السفر۔ وہ صحابی کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں، ہم اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، اس کے بال انتہائی کالے تھے، کہیں سفید بال نہیں تھا، اور اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، کہیں داغ و دھبا تک نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں، اگر مدینہ منورہ کا ہوتا پتہ چل جاتا۔ اللہ کے نبی کی محفل میں صبح کو آتا ہے کہ شام کو آتا ہے کہ دوپہر کو آتا ہے، فرماتے ہیں مدینے کے رہنے والا بھی نہیں تھا، ہم اسے پہچانتے بھی نہیں تھے۔ فرماتے ہیں ولم یرا علی اثر السفر، اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے، اس کے بدن سے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سفر سے آیا ہے۔ اگر سفر سے آتا تھکاوٹ کے اثرات ہوتے، سفر سے آتا کپڑوں میں شکنیں ہوتی، کچھ گرد و غبار ہوتے، پر پتہ چلا سفر سے بھی نہیں آیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فجلسا، وہ بیٹھ جاتا ہے، فسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنے سے ملا کے بیٹھ جاتا ہے، وضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے ہاتھ کو ران پر رکھ دیتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے، کئی سوال کیا اور سوال کا جواب دے دیتے ہیں، کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ نے درست کہا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں سارے صحابہ تعجب کرنے لگے، فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑا تعجب ہوا، سوال بھی کرتا ہے، آپ جب جواب دیتے ہیں اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ آخر میں پوچھا میرے دوست بزرگوں، یا محمد فاخبرنی عن الساعہ، اے محمد ذرا قیامت کے بارے میں ذرا بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا مسئول عالم منہا من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے، جو پوچھنے والا ہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ وہ کون تھے؟ جبریل امین تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، آپ سے سوال کیا قیامت کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں معلوم ہے قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ میرے نوجوانوں، فرمایا ولیکن ان اماراتیہا، لیکن کچھ علامتیں قیامت کی اللہ کے نبی نے بتلائی۔ علامت کیا ہے؟ فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا
وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، کہا کہ تم دیکھو گے، فرمایا کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ محدثین فرماتے ہیں یہاں مراد یہ ہے بیٹا ماں باپ پر حکومت کرنے لگے گا، سمجھ جائیے قیامت قریب ہے۔ اور فرمایا تم دیکھو گے ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے بدن چلنے والے، بکریاں چرانے والے، جنگل میں رہنے والے بڑی بڑی بلڈنگ بنائیں گے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، کیوں؟ فخر کے لیے، دکھلاوے کے لیے، گھمنڈ کے لیے۔ یہ بلڈنگ کو منع کیا گیا اگر تکبر کے طور پر بناتا ہے، اگر بلا ضرورت بناتا ہے اس کو بھی شریعت اسلام نے منع کیا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے صحابی کا مکان دیکھا، آپ کو پسند نہیں آیا، آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے، آپ چلے جاتے ہیں۔ وہ صحابی کو خبر پہنچتی ہے، ایک صحابی نے بتلایا کہ آج تمہارے گھر کے سامنے سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا، رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ کی نگاہ پڑھی، آپ کو تمہارا مکان پسند نہیں آیا، تمہارا اس دنیا کی نعمت کو اس طرح حاصل کرنا اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا، آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ روایت میں آتا ہے جو وہ صحابی کو خبر ملی وہ اللہ کے نبی سے پوچھے نہیں گئے، مزدوروں کو جمع کیا، پوری زمین سے بلڈنگ کو ملا دیا، زمین کے سطح پہ کر دیا۔ جو میرے آقا کو پسند نہیں، مجھے پسند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا جذبہ صحابہ کا۔ میرے دوست بزرگوں، میرے جوانوں، یہ مجلس ہے قرآن پاک کے نام پر، یہ مدرسے کا جلسہ ہے، یہ سالانہ جلسہ ہے، دستار بندی کا جلسہ ہے، قرآن پاک کے نام پر آپ کو بلایا گیا۔ ابھی آپ کے سامنے حافظ صاحب نے تلاوت فرمائی، اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔